السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک مجھے، میرے دیکھنے والوں کو دین و دنیا کی خوشیاں، دین و دنیا کی کامیابی، دین و دنیا کی بادشاہی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں فراوانی کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ڈھیر سارا پیار دیں۔ تو میری تھی ویڈنگ اینیورسری، اور ویڈنگ اینیورسری جو ہے نا، اس لیے میں مناتی وغیرہ کچھ نہیں ہوں، یہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے بچے میرے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، تیاری وغیرہ کر لیتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ میں مناتی ہوں۔ لیکن صرف جو ہے نا، اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری جوڑی بنائی میری، میرے ہسبینڈ کے ساتھ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دونوں بہت خوشی سے، بہت راضی طریقے سے جو ہے نا ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھی لائف گزار رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر چیز پر صبر، شکر۔ لائف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اسموتھلی ایک ٹائم گزاریں، پرفیکٹلی جو ہے نا ایک ٹائم آپ کا ہو، کچھ بھی اوپر نیچے نہ ہو، جو آپ چاہیں آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک سے کوئی، اللہ پاک کی جو ہے نا، اس کی کائنات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، لیکن لائف کو آپ نے خود اپنے لیے آسان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ لائف کو آپ نے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی لائف کو بہتر بناؤ گے، آپ اپنی لائف کو اچھا بناؤ گے۔ یہ کیمرے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ میں سوری کر رہی ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہاں پر اتنے بمپی روڈز ہیں نا کہ کیمرہ جو ہے بار بار گر جاتا ہے۔ چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اتنا اچھا دن ہے اور میں جا رہی تھی گروسری کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھی میں باتیں شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی پہ جو ہے نا اثر کر جائے، اور اللہ پاک مجھے بھی، میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو بھی توفیق دے کہ ہم سب جو ہے نا ان دین کی ان باتوں پر قائم رہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں، اپنی لائف میں تہجد نے کیسی میری لائف چینج کی ہے اس کے بارے میں، تہجد کے نماز کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا ادا کی جاتی ہے، کس طریقے سے جو ہے نا وہ نماز ہے، کیا پڑھنا چاہیے، اور یقین کرو کہ کیسے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدل دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے نا 0 سے 100 پر پہنچ جائے، اور آپ کی دولت میں اتنی فراوانی ہو، آپ کے سکون میں فراوانی ہو، آپ کے بچوں میں برکت ہو، آپ کے گھروں میں برکت ہو، تو یقین کرو آپ کو کہیں جانے کی کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ دین کو پکڑ لو۔ پہلے بھی میں ایک بات شیئر کر چکی ہوں کہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ 5 وقت کی نماز سے آپ سٹک ہو جاؤ، 5 وقت کی نماز جو ہے نا آپ اچھے سے پڑھو، یقین کرو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے اپنی لائف دین اور دنیا سنوارنی ہے، تو تہجد کی 2 رکعت نماز جو ہے نا اس کے لیے ضرور کوشش کریں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، مشکل تو یہی ہے نا، اللہ پاک کو تو یہی چیز پسند آتی ہے کہ آپ اتنی نیند میں جو ہے نا آپ اٹھتے ہو، آپ وضو کرتے ہو، کس کا دل نہیں کرتا۔ ہم لوگ جو ہے نا جب اٹھ جاتے ہیں تو واش روم وغیرہ اٹینڈ کر کے 2 بجے 3 بجے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا نا، جب آنکھ کھل جاتی ہے تو واش روم اٹینڈ کر کے فوراً سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً سے پھر سے جو ہے نا ہم لوگ لیٹ جائیں، کیونکہ ہماری نیند خراب نہ ہو۔ لیکن اگر اس ٹائم آپ نے سوچا کہ میں اٹھا ہوا ہوں یا میں اٹھی ہوئی ہوں، تو فوراً سے جو ہے نا وضو کر لو۔ وضو کرنا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے نا، تو وضو کر لو اور یہ اپنی 2 رکعت کی نماز پڑھ لو۔ تو اس 2 رکعت میں اتنا سکون، اتنی برکت ہے کہ یقین کرو کہ آپ کی لائف جو ہے نا بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لائف بدل جاتی ہے۔ اس ٹائم جو خاموشی میں، جو سکون میں، جو لوگ سوئے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہو نا، تو وہ جو ٹائم ہے نا، یقین کرو کہ آپ، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم لوگ کہیں
کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں. دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک اپنے سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو واقعہ بتاؤں کہ میں جب چھوٹی تھی، چھوٹی مطلب یہ کہ جب میں نے سیکنڈ ایئر بھی نہیں، 4th ایئر جو ہے نا یا 3rd ایئر میں تھی، میرے خیال میں 3rd ایئر میں تھی نا. تو 3rd ایئر مطلب سیکنڈ ایئر کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں کے رشتے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سیکنڈ ایئر کے بعد مطلب میری جو بڑی بہنیں تھیں ان کی میٹرک میں شادی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے رشتے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس چیز کو مطلب کم عقلی ہوگی، اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے نا میٹرک کے بعد گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا. تو میں نے جو ہے نا سیکنڈ ایئر کر لیا تھا، اور 3rd ایئر کا میں نے ایڈمیشن ابھی نہیں لیا تھا. تو میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ جس طرح باقی میری بہنیں نا، تو ان کی طرح میری بھی گھر میں اب شادی ہوگی. مطلب جتنے کزنز ہیں نا، تو کسی ایک کو پکڑ کر جو ہے نا مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، کیونکہ یہی رسم و رواج تھے، یہی باتیں تھی. تو یقین کرو نا کہ اس ٹائم مطلب یہ دین جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو انہیریٹڈ بھی یہ چیز ملتی ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہو، آپ اپنے آس پاس کا ایٹماسفیئر دیکھتے ہو. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ میں اور میری بہن آپس میں مقابلے کرتے تھے کہ آپ نے کتنے نفل پڑھے، میں نے کتنے نفل پڑھے. قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کر دیتی تھی. اس میں تھوڑا سا بھی ایگزاجریشن نہیں ہے، تھوڑا سا. یہ آج جو کامیاب لائف الحمدللہ گزاری ہوں، یہ صرف دین کی وجہ سے. کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے ہم لوگوں میں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا دین کی برکات، معجزات، یہ دین کی وجہ سے ہے. تو میں کیا کرتی تھی کہ میں جانماز پہ جو ہے نا سجدے میں، عمر تو چھوٹی تھی میری، لیکن میں کیا کرتی، یقین کرو ہاتھ اتنے بڑے سے پھیلا کرنا، اللہ سے کہتی یا اللہ مجھے ڈاکٹر چاہیے، یا اللہ مجھے ڈاکٹر چاہیے. یقین کرو اس میں جو ہے نا اتنی سی بھی جھوٹی بات نہیں ہے. مطلب پھر آپ خود جو ہے نا دل کی سچائی کرے کہ آپ دعا میں مانگ کیا رہے ہو. کیونکہ میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ میری جو گھر میں یہ کزنس وغیرہ ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو ہے نا میری شادی وادی ہو جائے اور میں جو ہے نا بس اپنے ہی گاؤں کی رہ جاؤں نا، اپنے ہی گھر کی رہ جاؤں. کیونکہ بہت ساری میں نے ان کو دیکھا تھا کہ ان کو جو ہے نا پھر بہت زیادہ پابندیاں، بہت کچھ ایسا ہوتا. اب ایسے نہیں ہے، ٹائم چینج ہو گیا ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں تھیں. اور اپنے لیے دعائیں کرتی تھی، اپنے لیے دعائیں کرتی تھی. اور ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ میرے لیے جو ہے نا ڈاکٹر کا رشتہ آیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا رشتہ آیا، وہ بھی ہمارے دور کے رشتہ دار تھے. مطلب ایسے نہیں تھے کہ پرائے تھے، پرائے نہیں تھے. لیکن جس دن میرا رشتہ ہونا تھا، آج جو عصر کا ٹائم تھا، اس ٹائم جو ہے نا میری ساس، میری امی، اس ٹائم میری ساس نہیں تھی، لیکن میری ساس جو ہے نا اللہ بخشے، وہ میری امی، ان کے درمیان بات ہو چکی تھی، بڑوں کے درمیان باتیں ہو چکی تھی کہ کل جو ہے نا اس ٹائم ہم لوگ آئیں گے، جو دعائے خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ مطلب 9 بجے یا 10 بجے جو ہے نا پروگرام ہوگا اور کیا کیا کرنا ہے، یہ طے ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا تھا کہ اب رات کو میرے کزنز وغیرہ کا فون آنا شروع ہوا، جو کہ کالج میں لیکچرر تھے، بالکل میرے ہم عمر تھے. تو ان کا فون آنا شروع ہوا. تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ مطلب ان کو اگر میرے سے شادی کرنی تھی تو یہ لوگ تو ایسے کر سکتے تھے نا کہ پہلے سے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ جو ہے نا مانگ لے. اب یہاں پہ میرے باپ کو جو ہے نا مطلب اتنی ان کی عزت خراب کرنی ہے کہ ادھر جو ہے نا بات طے ہو گئی اور درمیان میں یہ لوگ کود پڑے. پھر میری امی کو جو ہے نا باہر کا رشتہ نہیں تھا پسند، وہ مطلب ہر طریقے سے چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ باہر کا رشتہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اور ان کے فادر جو ہے نا. لیکن الحمدللہ میرے ابو ایسے تھے نا کہ وہ بہت خوش تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تھے کہ میری بچیوں کو جو ہے نا ان کی کیا خواہش ہے، ان کو کیا، وہ پوچھتے تھے یہ چیزیں. تو پھر کیا تھا نا کہ درمیان میں کیا تھا کہ صبح 9-10 بجے جو ہے نا پروگرام تھا دعائے خیر کا، اور رات کو ان کا فون آیا تھا. اور میرے دماغ میں میرے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے. یقین کرو کہ یہ اتنا مشکل ٹائم تھا، اتنی چھوٹی عمر میں یہ اتنا مشکل ٹائم تھا اور اتنا مشکل فیصلہ تھا کہ میں پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، میں ماں کو دیکھوں یا میں باپ کو دیکھوں، میں ماں کو دیکھوں. پھر میں نے کیا کیا کہ اس ٹائم سے مطلب
عشاء کے ٹائم سے دعائیں تو ذکر تو میں کر رہی تھی، دعائیں تو میں پڑھ رہی تھی، وہ میری عادت میں تھا، لیکن اس ٹائم سے میں نفل پہ لگ گئی۔ جیسے ہی میں نے عشاء کی نماز ادا کی، نہ میں کھانا کھا رہی تھی، نہ میں کچھ کھا رہی تھی، میرے دماغ میں بس یہی چیز چل رہی تھی۔ اور یقین کرو کہ یہ چیز بھی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری ماں جو ہے نا زندہ ہے، اللہ پاک سلامت رکھے ان کو، ابھی بھی وہ میری ویڈیو سن کے یہ بات سن رہی ہوگی، اور میں سامنے سے بھی ان کو کہتی ہوں۔ اتنا ٹف ٹائم دیا تھا نا کہ میری امی جو ہے نا مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ تمہارے پاس لاسٹ چانس ہے، مطلب آگے پیچھے میرے جانماز کے سامنے سے آگے پیچھے گزر کے یہ بات کر رہی تھی، اور مجھے بول رہی تھی کہ آپ نے یہ باہر والے رشتے کو نہ کرنا ہے، نہ کرنا ہے۔ میں تہجد پہ لگ گئی، یہ مجھے نہیں پتہ میں نے کتنی پڑھی ہوگی، کیا پڑھا ہوگا، ایک دم سے میں جانماز سے اٹھی، اور وہ ٹائم تھا کوئی فجر کی اذان ہونے والی تھی، اور میں نے ہلکے سے جو ہے نا ابو کو اٹھایا، کیونکہ وہ جو ہے نا نماز سے مطلب اذان سے پہلے اٹھ جاتے تھے، ہلکے سے اس کے پیروں پہ ایسے مطلب ہلایا، اور پھر جو ہے نا میں نے اس کو کہا کہ بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ جو رشتہ آپ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے پسند ہے، بس چلے امی کو جو ہے نا بعد میں منا لیں گے، وہ ٹائم کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی نا۔ میں نے کہا یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور بس اس کے بعد جو ہے نا میں کچھ نہیں بولنے والی، تو یہ ہو گیا۔ اور وہ میرا فیصلہ اتنا اچھا ثابت ہوا نا، اتنا اچھا ثابت ہوا، اور اس میں دعاؤں کی برکت تھی کہ آج میری ماں بھی مجھے دعائیں دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تہجد کے کمالات ہیں، یہ دعاؤں کے کمالات ہیں، اور یقین کرو کہ ان چیزوں کا آپ بھی خیال رکھیں، اور دنیا میں کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو بس اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اور اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر جو ہے نا آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی تہجد کے ساتھ ریلیٹڈ، اور اس سے بھی زیادہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایسی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اگر آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی لائف میں جو ہے نا اس چیز کو شامل کریں، اور بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کی لائف بدل جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر الاٹ، اللہ حافظ۔